اگلے روز اس نے اپنے اسی دوست سے باقاعدہ وہ صفوف دوبارہ سے حاصل کر لیا، اور جیسے ہی اس نے وہ صفوف حاصل کر لیا اس نے وہی طریقہ کار اختیار کیا۔ ایک کوک کی بوتل اس نے خرید لی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ وہ گھر جاتے ہوئے لے گیا تھا۔ پھر وہیں اس نے ایسا ہی کیا کہ اس کوک کی بوتل سے ایک گلاس اس نے اپنے لیے نکال لیا، اور جو گلاس اس نے اپنی بیگم گلشن آرا کے لیے تیار کیا اس میں اس نے اس صفوف کی بس ایک چٹکی ملا دی۔ اب کی بار اس نے صفوف کو بوتل کے اندر نہیں ملایا تھا، کیونکہ باقی لوگ اگر بوتل پئیں تو ان کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ جب اس نے ایسا کر دیا اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج یہ بوتل پینے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر گلشن آرا ایک گہری نیند میں چلی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کی موج لگ جائے گی۔ وہی ہوا کہ گلشن آرا نے جیسے ہی وہ بوتل پی، اس بوتل کے پینے کے بعد اس سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر نیند کی خماری آنے لگی، اور وہ باقاعدہ جو ہے رات کا کھانا کھا چکی تھی، اس لیے اس نے اپنے بستر کا رخ کیا۔ وہ بستر پر جا کر کے دراز ہوئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی۔ باقی جو بچیاں تھیں یعنی کہ ارم اور کائنات، وہ بھی وقت سے سو جاتی تھیں، ان کو زیادہ جاگنے کی عادت نہیں تھی۔ رابعہ بھی اپنے بستر پر سونے کے لیے جا چکی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ سارے ہی لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ایسے میں اب رابعہ کو صرف وہ صفوف ملا بوتل کا پانی پلانا تھا، تاکہ وہ بھی گہری نیند میں چلی جائے اور پھر اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جاوید اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ تھوڑی سی گہری نیند میں گلشن آرا چلی جائے تو وہ اپنے کام کے لیے نکلے۔ جب اسے اس بات کے لیے محسوس ہوا کہ اب تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور گلشن آرا اس وقت گہری نیند میں چلی گئی ہے، تو وہ بے دھڑک اپنے بستر سے اٹھا۔ اس نے ایک گلاس میں تھوڑی سی بوتل نکالی اور اس میں وہ صفوف کی پڑیا اس نے ڈال دی۔ پڑیا صفوف کی اس بوتل میں گلاس میں ڈالنے کے بعد اس نے اچھی طریقے سے اسے ہلایا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ رابعہ کے پاس، اس کی چارپائی کے پاس چلا گیا، اور رابعہ کی چارپائی کے پاس جا کر کے اس نے رابعہ کے کھلے منہ میں، جو کہ وہ اپنا منہ کھلا رکھ کے سونے کی عادی تھی، یا پھر اس کو کوئی تکلیف یا بیماری تھی کہ جس کے تحت اس کا منہ سوتے میں کھلا رہتا تھا، تو وہ کھلے منہ میں اس نے تھوڑی سی بوتل انڈیل دی، بس اتنی سی کہ جس کو وہ آسانی سے پی لے۔ پھر تھوڑی سی بوتل تھوڑی دیر بعد اس نے اور ڈال دی، پھر تھوڑی سی بوتل تھوڑی دیر بعد اس نے اور ڈال دی۔ وہ لگ بھگ اتنا گلاس بوتل کا تھا کہ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلاس کا چوتھا حصہ، لیکن یہ ایک گلاس کا چوتھا حصہ جو تھا یہ ایک شدید قسم کے صفوف سے بھرا ہوا تھا، اور وہ صفوف گہری بے ہوشی کے لیے تھا، اور وہ گہری بے ہوشی ظاہری بات ہے کہ رابعہ کے اوپر طاری ہو جانی تھی، لیکن ایک دم سے نہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ تک جاوید نے اس بات کا انتظار کیا، اور پھر اس نے اس گلاس کو دھو کر کے باقاعدہ سے کچن میں رکھ دیا، اور وہ جو بوتل باقی بچتی تھی اسے فریج میں نچلے خانے میں رکھ دیا تاکہ بوتل ٹھنڈی رہے اور لوگ بھی اس کو پی سکیں۔ اب وہ دونوں طرف سے بے فکر تھا۔ گلشن آرا گہری نیند میں جا چکی تھی، اور رابعہ تھی کہ وہ اب اس بے ہوشی کے صفوف کے زیر اثر تھی، یعنی کہ وہ بھی اب گہری نیند میں ہی سمجھو۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، اب وہ ہر طرف سے بے فکر تھا، اور پھر وہ رابعہ کے بستر کی طرف بڑھا، رابعہ کی چارپائی کی طرف بڑھا۔ اسے کسی قسم کا اب کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ دونوں ہی ماں بیٹی آج گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ پھر اس نے صبح تک جی بھر کے اپنے اندر کی بھڑاس نکالی اور اپنے بستر پر آ کر کے سو گیا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ اسے اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ بس 2 سے 3 گھنٹے سو لے، باقی اس نے ساری رات جگراتا ہی کاٹا تھا، اور ساری رات اس نے اسی چکر میں گزار دی تھی۔
لہٰذا تقریباً فجر کے بعد ہی وہ سویا تھا اور 2 سے 3 گھنٹے کے بعد ہی وہ اٹھ گیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس نے صبح صبح دکان کھولنی ہوتی تھی اور اس کی روٹین تھی کہ وہ 7-8 بجے تک دکان کھول لیتا تھا۔ ایک لڑکا اس نے ملازم رکھ چھوڑا تھا جو کہ باقاعدہ بکرے جو کہ ذبح خانے میں ذبح ہوتے تھے وہ لے کر کے آ جاتا تھا اور وہ دکان لگاتا تھا، تب تک یہ بھی پہنچ جاتا تھا۔ لہٰذا وہ لڑکا کیونکہ اس کے پاس ملازم تھا، اگر یہ تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتا تھا تو اسے فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ لڑکا خود بھی کسائی کا کام اچھی طریقے سے جانتا تھا، اس لیے وہ لڑکا اگر کوئی اس دوران گاہک آ جاتا تھا تو وہ خود اسے گوشت دے سکتا تھا، اس بات کی بھی اسے پریشانی نہیں تھی۔ جاوید اس روز بھی دکان پر چلا گیا تھا اور اس روز جب ربیہ جاگی اور گلشن آرا کو بھی جاگ آئی تو کافی ٹائم ہو رہا تھا، یعنی گلشن آرا نے محسوس کیا کہ وہ آج ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سوتی رہی ہے، اور پھر وہ جب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ رابعہ بھی اس کا بھی یہی حال ہے کہ رابعہ ابھی تک اسے ہوش ہی نہیں تھی۔ اس نے رابعہ کو اچھے طریقے سے ہلا جلا کر کے ہوش دلایا، اور جب وہ ہوش میں آئی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے رابعہ بہت ہی زیادہ کمزوری محسوس کر رہی ہے، اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا، اور گلشن آرا کو بھی تھوڑا تھوڑا اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ جو کیفیت رابعہ کے ساتھ ہے اس سے ملتی جلتی کیفیت گلشن آرا کے ساتھ بھی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک دفعہ سے چارپائی سے کھڑا کیا اور اسے جیسے ہی کھڑا کیا وہ ایک دم سے چکرا کے پھر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اب تو گلشن آرا کو باقاعدہ اس بات کے لیے عجیب لگنے لگا کہ یہ کیا نئی بیماری ہے یا نئی تکلیف ہے جو کہ رابعہ کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ رابعہ کو ایسا تو نہیں تھا، اور پھر یہ میرے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے، میں تو اتنی لیٹ نہیں اٹھتی تھی۔ اب جاوید کہاں گیا ہے؟ جاوید تو ناشتہ کر کے بھی نہیں گیا، اور ہم دونوں ماں بیٹی سوئی رہی ہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اب سمجھ سے بالا تر تھیں، اور کچھ سمجھ جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی اس بات کو لے کر کے پریشان تھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ ایسے میں ارم اور کائنات بھی اٹھ کے بیٹھ گئی تھیں، اور ان دونوں نے بھی دیکھا تھا کہ ان کی ماں جو ہے اور وہ بھی پریشان ہے، اور ان کی بڑی بہن بھی کسی بات کو لے کر کے پریشان ہے۔ باقاعدہ رابعہ نے ماں کو بتایا کہ اس سے کچھ تکلیف ہے، اور تکلیف ظاہری بات ہے کہ ویسی ہی تھی جیسے کہ اسے پہلے ہوئی تھی۔ اس بات کو لے کر کے گلشن آرا کے اندر کچھ دھماکے سے ہونے لگے، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے مجبوراً ایسا سوچنا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک نوجوان بچی کی ماں تھی، اور ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر طرف سوچ سکتی ہے۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ کیا کرے کیا نہ کرے، کیا واقعی جو کچھ وہ سوچ رہی تھی اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بات گلشن آرا کے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ واقعی اس بات کو سوچے یا نہ سوچے۔ یہ بات اس کے لیے غلط بھی ہو سکتی تھی اور صحیح بھی ہو سکتی تھی۔ جاوید کا کردار اس کے سامنے تھا جو کہ صحیح نہیں تھا۔ وہ ایک جواری، زانی اور شرابی تھا، جس کے لیے ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی رشتہ شاید کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور اب گلشن آرا کو اس پر کچھ شک ہونے لگا تھا۔ اس شک کے چلتے گلشن آرا نے رابعہ کی اس کیفیت کو بھی اچھے طریقے سے بھانپ لیا تھا۔ ارم اگر یہ 5 سال کی تھی، اتنی زیادہ سمجھدار نہیں تھی، لیکن وہ کسی بات کو لے کر کے تھوڑی سہمی سی یا پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ گلشن آرا نے اسے پچکار کر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، کیا بات ہے ارم، تم کیوں پریشان ہو؟ وہ بول سکتی تھی، 5 سال کی بچی تھی، اس کی زبان صاف تھی اور وہ بات کرتی تھی۔ اگرچہ کائنات کی زبان ابھی تک ٹھیک نہیں تھی، وہ درست باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن ارم باتیں کرتی تھی۔ ارم نے کہا، اماں، بابا، رابعہ، اماں، بابا، رابعہ۔ یہ بات اگرچہ اس بچی نے اپنے انداز میں کہی تھی، لیکن گلشن آرا جیسی خاتون کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ارم نے شاید
کچھ دیکھ لیا ہے۔ جس طرف گلشن سوچ رہی تھی شاید وہ بات ارم نے دیکھ لی تھی، اسی لیے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اماں، بابا، رابعہ، کہ یعنی بابا جو ہے وہ رابعہ کے پاس آیا تھا۔ رابعہ کو کچھ دوائی گلشن آرا نے دی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ کچھ درد کو کم کرنے کے لیے پین کلر وغیرہ تھی، جس سے وہ قدرے بہتر ہوئی اور اب وہ چلنے کے قابل ہوئی تھی، ورنہ اس کا جو قدم تھے وہ نہیں اٹھ رہے تھے اور وہ ایک سے دوسرا قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے چکر آ رہے تھے، باقاعدہ اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ بات گلشن آرا سوچنے لگی، اور اب گلشن آرا کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ گڑبڑ ہے، اور کہاں گڑبڑ ہے یہ بات بھی اسے سمجھ آ رہی تھی۔ لہٰذا گلشن آرا نے اب اس کھیل کو ختم کرنے کا سوچ لیا، اور اس نے سوچ لیا کہ وہ اب اس کھیل کو بالکل ختم کر دے گی۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ کیا ہے، کون سا ذریعہ ہے، کون سا راستہ ہے کہ جس راستے سے یہ کام ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اگر یہ کام رابعہ کے ساتھ یا پھر اسے کیوں پتہ نہیں چلتا، اسے اس بات کے بارے میں کیوں علم نہیں ہو رہا ہے، اسے اس بات کے بارے میں کیوں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، اور اس خیال کے تحت اس نے کہا ہاں شاید وہ کوک کی بوتل، کیونکہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گھر سے تیار ہوتی ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، وہ کوک کی ایک بوتل ایسی ہے جو باہر سے آتی ہے، اور شاید اس کوک کی بوتل میں کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے میں گہری نیند میں چلی جاتی ہوں، اور پھر بعد میں رابعہ کو وہ بوتل کسی نہ کسی طریقے سے دے دی جاتی ہے، لیکن رابعہ وہ بوتل کیسے پی لیتی ہے؟ رابعہ تو میرے نیند میں جانے سے پہلے یا میرے سونے سے پہلے اس سونے کے لیے لیٹ چکی ہوتی ہے۔ پھر ایک جھماکہ گلشن آرا کے دماغ میں ہوا، او تیری، رابعہ منہ کھلا رکھ کے سونے کی عادی ہے، اور یہ بات گلشن آرا کو بھی پتہ ہے اور جاوید کو بھی پتہ ہے۔ کئی بار جاوید نے گلشن آرا کو دیکھا ہے کہ رابعہ کبھی سو رہی ہوتی ہے تو رابعہ کے منہ میں کوئی چیز، کوئی ٹافی یا کوئی چیز گلشن آرا ڈال دیتی ہے۔ ایک دفعہ جاوید برفی لایا تھا، یہ گلشن آرا کو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، تو سب لوگ اس وقت جاگ نہیں رہے تھے، صرف گلشن آرا جاگ رہی تھی، بچے سو چکے تھے۔ ایسے میں برفی کا ایک ٹکڑا گلشن آرا نے جاوید کے سامنے رابعہ کے کھلے منہ میں ڈال دیا تھا، اور رابعہ سوتے میں اسے کھا گئی تھی۔ یعنی اس بات کو جاوید نے بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کیا تھا، اور اس بات کا جاوید نے فائدہ اٹھایا تھا۔ ساری بات گلشن کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا۔ وہ چاہتی تو اپنی بیٹی کو لے کر کے تھانے چلی جاتی، اور تھانے اگر وہ ایک دفعہ چلی جاتی تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ مار مار کے جاوید کا وہ حال کر دیتے، صرف ایک دفعہ ثابت ہو جاتا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ لیکن وہ ایک بات اور بھی جانتی تھی کہ وہ جاوید کے ناکامے ہے۔ اس نے جاوید کی 2 بیٹیوں کو جنم دیا ہے، اور عرصہ دراز سے وہ یہاں اس گھر میں اس کے ساتھ رہتی چلی آ رہی ہے، اس کا نمک کھا رہی ہے۔ وہ اتنا زیادہ تو اس کے لیے نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن جو اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کے تحت وہ اب اس شخص کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دفعہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑے، اور رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد وہ اس کے ساتھ سیدھا سیدھا ایک ہی مطالبہ کرے گی، اور وہ مطالبہ ظاہری بات ہے طلاق کا ہوگا۔ وہ ارم اور کائنات کو بھی اس کے پاس نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کا کیا بھروسہ کہ کل کو وہ ارم اور کائنات کے ساتھ بھی کچھ ایسا کر جائے، اور گلشن آرا جو ہے وہ رابعہ کو روتی رہ جائے، اور ارم اور کائنات کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے۔ بچیوں کے بڑے ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ 8 سال کی رابعہ آج 13-14 سال کی ہو چکی تھی۔ اس بات کو سوچ کر کے گلشن نے اس بات کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک دفعہ جاوید
کو رنگے ہاتھوں پکڑے گی اور اس کے بعد یہ قصہ ختم۔ اگرچہ اسے پتہ تھا کہ وہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی، رابعہ کو لے کر کے کہاں چلی جائے گی، ارم اور کائنات کا کیا کرے گی، لیکن اس نے فی الحال یہ ساری فکریں چھوڑ دی تھیں۔ اسے بس ایک ہی بات کی فکر تھی کہ اسے جاوید کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، اور جاوید کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا مطلب یہی تھا کہ اب وہ بوتل نہیں پیے گی اور وہ اس بات کا پہرا دے گی۔ اس نے رابعہ کو بھی باقاعدہ اس بات کے لیے کہہ دیا کہ رابعہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا جاگو، اور اگر وہ تمہارے منہ میں بوتل ڈالنے کی کوشش کرے تو تم نے کسی بھی طریقے سے اس بوتل کو باہر تھوک دینا ہے، اندر نہیں نگلنا ہے۔ رابعہ نے کہا ماں آپ کو پتہ ہے میں ایک دفعہ سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو پھر میں سو جاتی ہوں، پھر مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میرا منہ کھلا ہے بند ہے کیا ہے، اگر میں سو گئی تو میں اس بات کی کوئی قسم یا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ ایسا ہوگا۔ گلشن نے کہا چلو ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو، تم سو بھی جاؤ تو کچھ نہیں، میں نہیں سوؤں گی اور میں اس بات پہ پہرا دوں گی۔ خیر وہ دن گزر گیا اور رات آ گئی، اور رات کو پھر اپنی روٹین کے مطابق ایک کوک کی بوتل اٹھائے ہوئے جاوید صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ اب روز روز تو نہیں چلتی نا، لے آیا کوک کی بوتل، پھر 2 گلاس اس نے بوتل کے بنائے اور اپنی طرف سے اس نے نظر چھپا کر کے 1 گلاس جو کہ بوتل کا اس نے گلشن آرا کے لیے تیار کیا اس نے وہ صفوف ڈال دیا۔ گلشن آرا نے بالکل کچھ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اسے کچھ شک ہو چکا ہے یا اسے پتہ چل چکا ہے، لہٰذا وہ گلاس اٹھا کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کہا میں ابھی آئی، وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں جاتے ساتھ ہی اس نے وہ گلاس کچن میں موجود بیسن میں الٹ دیا، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ واپس آئی تو اس نے باقاعدہ اس چیز کا ناٹک کیا کہ وہ بوتل پی چکی ہے۔ بوتل کا گلاس خالی کرنے کے بعد اس نے ویسے ہی جیسے کہ 15 سے 20 منٹ کے بعد اسے انودگی آنے لگتی تھی، اس نے بالکل ویسا ہی ناٹک کیا اور پھر وہ اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ بستر پر جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، اور وہ ظاہری بات ہے کہ نہ سونا چاہتی تھی اور نہ ہی سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جاوید اٹھا ہے اور اس نے کچن میں جا کر کے ایک شیشے کا گلاس لایا ہے جو کہ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی سی بوتل اس گلاس میں ڈالی جو کہ اس گلاس کا تقریباً 1/4 حصہ تھی۔ اب اس نے اپنی جیب سے ایک سفید رنگ کا کاغذ نکالا، جس کو کھولا تو اس کے اندر بھی ایک سفید رنگ کا بالکل باریک سا صفوف تھا۔ اس صفوف کو اس نے اس گلاس میں ڈال دیا جس میں اس نے وہ بوتل ڈالی تھی، پھر اچھے طریقے سے اس گلاس کو ہلانے لگا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اٹھا اور اٹھ کر کے رابعہ کی بستر کے پاس چلا گیا۔ رابعہ اس وقت سو چکی تھی۔ رابعہ کا منہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا جیسے کہ وہ اپنا منہ کھلا رکھ کے سوتی تھی۔ اب اس نے گلاس کو اوپر اٹھایا، تھوڑا سا گلاس اوپر اٹھانے کے بعد اس نے اس میں موجود بوتل تھوڑی سی ایک گھونٹ کر کے اس نے رابعہ کے منہ میں ڈال دی۔ جیسے ہی وہ بوتل رابعہ کے منہ میں گئی، رابعہ نے اس بوتل کو نگل لیا، یعنی وہ پی گئی۔ یعنی اس وقت وہ سو چکی تھی، اپنے حواس میں نہیں تھی اور اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ جب اس نے دوبارہ یہی کیا اور پھر اس نے بوتل جو ہے گلاس میں سے تھوڑی رابعہ کے منہ میں انڈیل دی۔ ابھی بھی گلاس میں کافی بوتل باقی تھی اور شاید وہ ساری بوتل جو کہ اس نے گلاس میں ڈالی تھی، اگرچہ وہ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن وہ شاید 4 یا 5 گھونٹ کر کے رابعہ کے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا۔ ایسے میں گلشن آرا نے ایک چیز کا انتظام کر رکھا تھا، اور وہ انتظام یہ تھا کہ اس نے ایک ڈنڈا جو کہ لکڑی کا تھا اس نے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ آج رات کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ چکی تھی اور اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کے اندر کی ماں جاگ چکی تھی، اس کے اندر کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے
اپنے بستر کے نیچے اپنی چارپائی کے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ ڈنڈا تقریباً 2 فٹ لمبا ڈنڈا تھا اور ایک موٹی لکڑی کا ایک درخت کے ساتھ سے اترا ہوا ایک ڈنڈا تھا۔ یہ زیادہ تر یہاں پر گھر میں ہی پڑا رہتا تھا اور کافی دنوں سے یہیں پہ چلا آ رہا تھا، اور اب اس ڈنڈے کو دوپہر میں ہی گلشن نے اپنی چارپائی کے نیچے کر لیا تھا۔ گلشن نے مضبوط گرفت کے ساتھ اس ڈنڈے کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے اندر کی ماں جاگ چکی تھی، اس کا پارا اس وقت ہائی ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو اس نے سوچا تھا وہ سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ جاوید ایک اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا، لیکن گلشن بھی کمزور نہیں تھی۔ ایسے میں ماں کا جذبہ، لہٰذا اس نے اس ڈنڈے کی اوپر اپنی گرفت کو مضبوط کیا اور بنا آواز کیے اپنے بستر سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ جاوید کی پیٹھ گلشن آرا کی طرف تھی اور وہ اس وقت اسے گھونٹ گھونٹ کر کے رابعہ کو وہ بوتل پلانے میں مصروف تھا۔ اتنے میں گلشن آرا پیچھے اس کے سر پر جا پہنچی۔ پھر گلشن آرا نے ایک ہی زوردار نعرہ بلند کیا، ایک چیخ گلشن آرا کے منہ سے نکلی۔ اس چیخ کو سن کر کے جاوید پلٹنا چاہتا تھا، لیکن اسے پلٹنے کی مہلت بھی نہ ملی، اور زوردار وہ ڈنڈا جو ہے وہ اس کے پیچھے کمر کے حصے میں لگا، اور اس کمر کے حصے میں اتنی زور کا ڈنڈا گلشن آرا نے مارا تھا کہ ایک دفعہ جاوید کی بھی فلق شکاف چیخ بلند ہوئی، اور اس چیخ کے ساتھ ہی وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس درد کی بلبلاہٹ کے ساتھ ہی اس نے دیکھ لیا تھا کہ گلشن آرا نے دوبارہ اس ڈنڈے کو بلند کر لیا ہے اور وہ اب اگلا وار کرنا چاہتی ہے۔ اس بار اس نے جاوید کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا تھا اور ڈنڈا جاوید کے گھٹنے سے تھوڑا نیچے لگا تھا۔ جاوید کو ساری بات کا احساس ہو چکا تھا۔ اس وقت رات کے 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ جاوید گھر سے باہر کی طرف بھاگا اور پھر وہ رکا نہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اس کی چپل بھی گھر میں رہ گئی تھی، اور اسی طریقے سے جاوید جو ہے وہ گھر سے باہر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، کس جگہ گیا تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ بہرحال گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس شور کی آواز کے ساتھ وہ لوگ جو اس بلڈنگ کے دوسرے حصے میں رہتے تھے وہ لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے، راتوں کو لائٹیں آن ہو گئیں، لوگ آ گئے۔ گلشن آرا کے ہاتھ میں ابھی تک وہ ڈنڈا تھا اور وہ گلشن آرا اس وقت اپنے کمرے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ لوگ آ گئے تھے، دروازے کھٹکھٹائے جانے لگے تھے، پھر لوگ گھر کے اندر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا گلشن آرا کی حالت کو۔ گلشن آرا کو بٹھایا گیا، گلشن آرا کو پانی دی گئی، گلشن نے پانی پیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا کچھ نہیں۔ لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا، لوگ اتنے بھی اندھے نہیں تھے۔ رابعہ اٹھ کے بیٹھ چکی تھی اور رابعہ اس وقت سہمی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کو اور آنے والے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا یا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جاوید کے چپل بھی یہیں پڑے تھے اور وہ چپلیں چھوڑ کر کے بھاگا تھا۔ اگر وہ صحیح ہوتا یا اس کے اندر کچھ ہوتا تو وہ شاید بھاگتا نہیں، وہ اپنا دفاع کرتا، لیکن وہ بھاگ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے من میں واقعی چور تھا۔ اگلی صبح لوگوں نے مشورہ دیا کہ جا کر کے تھانے رپورٹ کرا دو، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، تھانے رپورٹ نہیں کراؤں گی، اس کی جان چھوڑ دوں گی ساری زندگی کے لیے، اب وہ بچیوں کو لے کر کے کہیں چلی جاؤں گی۔ خیر لوگوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بچیوں کو لے کر سائڈ پہ ہو جاؤ تو کوئی اس بات کو اعتراض نہیں ہے۔ اب گلشن کو پتہ نہیں تھا کہ جاوید کہاں چلا گیا۔ اگلی صبح ویسے بھی منگل تھی، دکان بند ہی ہونی تھی، اور منگل بدھ 2 دن دکان بند ہی رہنی تھی۔ جمعرات کو اسے پتہ تھا کہ
اگر جاوید نہ بھی آیا تو رضوان دکان بھی کھول لے گا اور رضوان دکانداری بھی کر لے گا۔ اسے بھی رضوان کے بارے میں پتہ تھا کہ وہ لڑکا جاوید نے رکھا ہوا ہے اور باقاعدہ وہ دکانداری بھی کر لیتا ہے، اس لیے اگر جاوید کہیں چلا بھی جاتا ہے تو پیچھے سے رضوان ساری ذمہ داری سنبھال لیتا ہے۔ لیکن رضوان جاوید کے بارے میں بتا سکتا تھا کہ جاوید کہاں گیا ہے اور کس کے پاس گیا ہے، اس لیے منگل بدھ گزار کر کے جمعرات کو ظاہری بات ہے کہ رضوان کے پاس دکان پر تو گلشن آرا نے جانا تھا۔ منگل بدھ گزر گئی اور جاوید نے ادھر کا رخ نہیں کیا، نہ ہی جاوید کا کچھ پتہ چلا، نہ ہی جاوید کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا، نہ ہی کوئی فون تھا، نہ ہی کوئی اس کا نمبر لگ رہا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ رابطہ ہو رہا تھا۔ وہ ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ چلا گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اب گلشن آرا بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ گلشن کو کسی اور چیز کی فکر نہیں تھی، گھر ان کا اپنا تھا، یعنی کہ یہ گھر کرائے کا نہیں تھا، بلڈنگ دوسری میں اور لوگ رہتے تھے، سب کچھ تھا گھر کا۔ اگر کرایہ ہی آتا رہتا تو وہ اس سے اپنی بچیوں کو پال سکتی تھی، لیکن بہرحال اگر وہ جاوید کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو اس کرائے پہ بھی اس کا کوئی حق نہیں تھا، لہٰذا اس نے اس بات کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ جاوید کے ساتھ اپنی مزید زندگی نہیں گزارے گی۔ خیر کسی نہ کسی طریقے سے 2 دن گزر گئے اور جمعرات کا دن آیا۔ وہ دکان پر گئی تو واقعہ ہی رضوان بیٹھا تھا۔ رضوان نے اسے دیکھ کر کے بتایا کہ اسے جاوید کی طرف سے فون آیا تھا اور جاوید نے کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے دکان نہیں آئے گا، لہٰذا دکان کا سارا کام جو ہے وہ رضوان کو ہی سنبھالنا پڑے گا۔ اب گلشن نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ گھر سے کیوں بھاگا ہوا ہے یا کہاں پر ہے، لیکن گلشن نے رضوان سے ضرور پوچھنا چاہا کہ اگر وہ اس شکل میں جائے تو کہاں جائے، کس کے پاس جا سکتا ہے۔ اب اس نے بتایا، یعنی رضوان نے، اس نے کہا کہ ویسے تو میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کہاں گیا ہوگا، میں اس کا اندازہ ہی بتا سکتا ہوں، مجھے کوئی پکا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر گیا ہوگا۔ گلشن آرا کو پہلی بار اس کے کسی بھائی کے بارے میں پتہ چل رہا تھا۔ گلشن آرا کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ جاوید کے کون کون سے رشتہ دار کہاں کہاں ہیں، لہٰذا آج اس نے پہلی بار اس کے بھائی کا نام سنا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے۔ اس نے کہا کیا آپ کو پتہ نہیں، آپ کا تو وہ شوہر ہے۔ بہرحال آپ کو بتا دیں کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام شاویز ہے اور وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے۔ شاویز کا گھر تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ شاویز کو ملنا یا شاویز کو ڈھونڈنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ شاویز جادو ٹونے کا کام کرتا ہے، تعویذ دھاگے وغیرہ کا کام کرتا ہے۔ اس نے اس کے لیے باقاعدہ ایک بیٹھک بنا رکھی ہے اور اپنے علاقے میں وہ کافی فیمس ہے۔ وہ شاویز بابا کے نام سے وہاں پہ جانا جاتا ہے۔ اگر آپ اس علاقے میں جا کر کے شاویز بابا کو پوچھیں گی تو آپ کو آسانی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا، یعنی کہ اس کا بھائی تعویذ گنڈے کرنے والا ایک عامل تھا اور وہ خود کسائی کا کام کرتا تھا۔ گلشن آرا نے طے کر لیا کہ اب وہ گھر میں نہیں بیٹھے گی، بلکہ وہ شاویز بابا کا جا کے پتہ کرے گی اور اسے اس کے بھائی کے کرتوت بتائے گی، اور اگر اس کا بھائی اسی کے پاس ہوا تو اس کے بارے میں بات کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہیں سے وہ طلاق کا مطالبہ کر دیں۔ طلاق وہ عدالت جا کر کے بھی لے سکتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اسے عدالت نہ ہی جانا پڑے تو بہتر ہے، ایسے ہی جاوید اسے طلاق دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے شاویز بابا کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسی روز وہاں جانا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے گھر کو تالا لگایا، رابعہ، ارم اور کائنات کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے وہ اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے لیے اس نے ایک رکشہ کروا لیا تھا جس نے اس سے ایک معقول رقم کے بدلے اس علاقے میں چھوڑ دیا جہاں پر شاویز بابا رہتا تھا۔ شاویز بابا یعنی کہ یا تو اس کا دیور تھا یا پھر اس کا جیٹھ تھا۔ اگر بڑا بھائی تھا تو ظاہری بات ہے کہ وہ جیٹھ ہوگا، اور اگر چھوٹا بھائی تھا تو وہ دیور رہا ہوگا۔ لہٰذا اس نے اب شاویز بابا کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر وہ شاویز بابا کی طرف جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ واقعہ ہی جب وہ اس علاقے میں پہنچی تو اسے شاویز بابا کا گھر پتہ کرنے میں کچھ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ شاویز بابا کی ایک سجی سجائی بیٹھک میں جا کر کے بیٹھ گئی۔
کافی سارے لوگ وہاں پر پہلے سے موجود بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ باری باری رخصت ہو گئے تو گلشن کی باری آئی۔ گلشن کو اس نے ایک سائیڈ پر ہو جانے کے لیے کہا، شاید وہ گلشن کو پہچانتا تھا۔ رابعہ گلشن دونوں ایک سائیڈ پر بیٹھ گئیں اور کائنات اور ارم بھی ایک سائیڈ پر ہو گئیں۔ اب شاید انہیں شاویز کے فارغ ہونے کا انتظار تھا کہ وہ ان لوگوں سے فارغ ہو جائے تو وہ اس سے جاوید کے بارے میں کچھ بات کریں۔ شاید وہ بھی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے اس نے ان کو سائیڈ پر کر دیا تھا۔